السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو یہاں کچھ دیر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے جمع فرمایا۔ دعا کرتے ہیں کہ رب العزت ہمارے یہاں آنے کو، بیٹھنے کو، وقت نکالنے کو قبول فرمائے، اور جو بھی باتیں کہی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماں بہنوں، دیکھیے انسان کی زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ زندگی میں اونچ نیچ آتے رہتے ہیں، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ کبھی انسان خوشی کے موقع دیکھتا ہے تو کبھی انسان کو غم کے لمحات بھی دیکھنے پڑتے ہیں۔ کبھی انسان کی زندگی میں اچھے دن آتے ہیں تو کبھی انسان کی زندگی میں برے اور کٹھن دن بھی آتے ہیں۔ بہرحال زندگی اتار چڑھاؤ کا نام ہے، زندگی ہمیشہ ایک جیسی اور یکساں نہیں رہتی، اور آج دنیا میں ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ پریشانی لگی۔ کیا مسلمان، کیا کافر، کیا مرد، کیا عورت، کیا مالدار، کیا غریب، کیا بچہ، کیا بوڑھا، ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ٹینشن، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں لگی ہوئی۔ ہاں اتنا فرق ضرور ہے کہ کسی کی زندگی میں زیادہ ہے تو کسی کی زندگی میں کم، لیکن ہر انسان کے ساتھ، اور یہ پریشانیاں بھی ایک جیسی نہیں ہیں، الگ الگ پریشانیاں، گھریلو ٹینشن، بیماریوں کا ٹینشن، فائنانشیل پرابلم، کبھی ایسا ہوتا کہ حکومت کی طرف سے نئے نئے بل، نئے نئے قانون، ایسے ہمہ قسم کی جو انسان کو آج پریشانیاں ہیں۔
اب ہر انسان چاہتا ہے کہ میں ان پریشانیوں سے چھٹکارا پاؤں. ہر انسان چاہتا ہے، مسلمان بھی، کافر بھی، مرد بھی، عورت بھی، بچہ، بوڑھا، سب چاہتے ہیں کہ میں راحت اور سکون کی زندگی گزاروں. میری زندگی میں کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہ رہے، میری زندگی میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ رہے، میری زندگی میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ رہے. اور اس کے لیے انسان کوشش بھی کرتا ہے. اس کے لیے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں، دنیا میں کیا کیا وسائل ہیں، کیا کیا سورسز ہیں، کیا کیا اسباب ہے، ہر چیز کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ میں اور میرے گھر والے اچھی زندگی گزار سکیں، سکون اور راحت والی زندگی گزار سکیں. ہر انسان کی خواہش ہے اور انسان اس کے لیے محنت بھی کر رہا ہے. اب دیکھیں یہاں آ کر اصل چیز ہے، ایک کافر، ایک بے ایمان جس کو اللہ پر ایمان نہیں ہے، آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ایمان نہیں رکھتا ہے، ایسا بے ایمان آدمی اپنی زندگی کی مصیبتوں سے راحت پانے کے لیے ساری چیزیں دنیا کی چیزوں میں ڈھونڈتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جو بے ایمان آدمی ہوتا ہے، جس کو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان نہیں، دین کو مانتا نہیں ہے، وہ اپنی ساری راحت کی چیزیں کس میں ڈھونڈتا ہے؟ دنیا میں ڈھونڈتا ہے. دنیا میں کہاں جائیں گے، کون سا فلیٹ لیں گے، کون سی چیز لیں گے، کہاں پیسہ کمائیں گے، یعنی بس دنیا 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 اور دنیا کی چیزوں کے پیچھے ہی پڑتا ہے تاکہ میری زندگی اچھی بن جائے، سکسیس بن جائے. اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں، ایک ہی آپشن ہے، دنیا دنیا. کیوں؟ دین سے خالی ہے اس کی زندگی. جبکہ ایک ایمان والا آدمی، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا آدمی، رسول کو ماننے والا آدمی، آخرت کے دن کو ماننے والا آدمی، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننے والا آدمی صرف دنیا کی چیزوں میں اپنے آرام نہیں ڈھونڈتا ہے، اپنے راحت کو نہیں ڈھونڈتا ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو بھی دیکھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے مجھے کوئی بات بتائی ہے جس پر میں عمل کر کے جو ہے زندگی آرام بنا لوں. یہ ایمان والے کی پہچان ہوتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جو کافر بے ایمان ہوتا ہے بس دنیا ہی کے پیچھے لگے رہتا ہے، اور جو ایمان والا ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان کا نور ہے، وہ دنیا میں محنت کرنے کے ساتھ ساتھ ادھر بھی دیکھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے مجھے کچھ بتایا ہے کیا. تو آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ 5 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. 5 ایسی چیزیں، شروع سے گن لیجئے، 5 ایسی چیزیں جن پر میں اور آپ عمل کر جنہیں میں اور آپ اپنی زندگی میں اپلائی کر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی زندگی کو سکون زندگی بنا سکتے ہیں، پرسکون زندگی بنا سکتے ہیں. اپنی زندگی میں آنے والی مصیبتوں سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں. جیسے ہم دنیا کی چیزوں کے پیچھے پڑ کر اپنے آپ کو سکون اور راحت کی زندگی ڈھونڈتے ہیں اپنے لیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان 5 چیزوں میں بھی رکھے. 5 چیزیں میں بتاؤں گا. ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو ساری چیزیں بتاؤں، مختصر طور پر 5 چیزیں بتاؤں. پہلی چیز، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے جھمیلوں سے، دنیا کی تکالیف سے، دنیا کی پریشانیوں سے ہم چاہتے کہ راحت پائیں. ہماری زندگی کے سروں پر سے، ہم پر سے جو مصیبتیں ختم ہو جائیں، ہماری یہ خواہش ہے. تو پہلا کرنے کا کام کیا ہے؟ دعاؤں کے ذریعے اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط جوڑے. کس کے ذریعے؟ دعا. میرے بھائیوں بہنوں، آج دعا جو ہے ایک رسم بن گئی ہے، ایک فارملٹی کی چیز بن گئی. لوگ ہاتھ اٹھائے رہتے، انگلیاں توڑتے رہتے، انگلیاں چٹکتے رہتے، ادھر ادھر دیکھتے رہتے، سستی، غفلت، لاپرواہی میں دعا کرتے. بس ایک فل ان دا بلینکس کہتے نا، نماز کے بعد دعا کریں گے، اٹھ جائیں گے. ایک کیا ہے؟ فارملٹی کی چیز بنا لی ہے، ایک رسم بنا لی ہے. یاد رکھیے، دعا ایک رسم نہیں ہے، یہ دعا ایک عبادت ہے. دعا ایک عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ. دعا عین عبادت ہے. جس طرح ہم نماز کو یکسوئی کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہماری توجہ پوری ایک طرف ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہوئے ہماری آنکھوں میں نظریں نیچے ہوتی ہے، اسی طرح یاد رکھیں جب ہمارے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھیں تو پوری توجہ کے ساتھ ہم دعا کریں. سستی، لاپرواہی سے دعائیں کی جاتی، اللہ اس کو قبول نہیں کرتے. یقین کی کیفیت کے ساتھ دعا کریں.
اور یہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ ایک ہی وقت یہ دعا عبادت بھی ہے اور ایک ہی وقت اللہ کے سامنے ہمارے مسائل کو، ہمارے پرابلمس کو رکھنے کا پلیٹ فارم بھی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ نماز پڑھ رہے تو نماز صرف عبادت ہے، روزہ رکھ رہے ہیں آپ، روزہ ایک عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں بس وہ ایک عبادت ہے، لیکن دعا کے اندر دو چیزیں ہیں، دعا عبادت بھی ہے، دعا اللہ کے سامنے ہمارے مشکلوں کو، ہمارے پرابلمس کو رکھنے کا پلیٹ فارم بھی، ایک ذریعہ بھی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی سے کہا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا کہ میں بالکل قریب ہوں لوگوں سے۔ جب کوئی انسان دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہاں، دعا کرنے کے بعد ذرا انتظار کرنا، ذرا انتظار کرنا۔ بہت سارے لوگوں کی، مسلمان بھائیوں بہنوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی مصیبت آ گئی، پرابلم آ گئی، اللہ ہی سے مانگتے ہیں، ایک 2-4 مرتبہ دعا کرتے، 5-6 مرتبہ دعا کرتے، جب ان کے دعا کا رزلٹ نہیں آیا، ان کی دعا قبول ہوتے ہوئے نظر نہیں آئی تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے بارے میں بدگمانی شروع کر دیتے، برا گمان شروع کر دیتے۔ ارے ہم اتنی دعائیں کر رہے ہیں، اتنا مانگ رہے ہیں اللہ سے، اللہ ہماری دعاؤں کو کیوں قبول نہیں کر رہا ہے؟ اللہ ہماری دعاؤں کو کیوں قبول نہیں کر رہا؟ تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، ہم جو بھی دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کے بعد تھوڑی دیر ویٹ کریں، انتظار کریں۔ ہماری دعائیں دنوں میں بھی قبول ہو سکتی، مہینے بھی لگ سکتے، سالہ بھی لگ سکتے، آئی بات سمجھ میں؟ لیکن اگر ہم صحیح طریقے سے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی دعا کو ضرور قبول کرتے، اور قبول کرنے کی 3 شکلیں ہیں، اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو۔ جب یہ حدیث ہم اچھی طرح سمجھ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ کبھی ہم دعا کر کبھی اللہ کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے۔ جب ہماری دعا قبول نہیں ہوئی تو کبھی ہم اللہ کے بارے میں برا گمان نہیں کریں گے۔ وہ 3 شکلیں کیا ہیں وہ دعا قبول ہونے کے؟ پہلی شکل یہ ہے کہ ہم اللہ سے جو مانگیں گے اللہ ہو بہو وہ چیز دے دے۔ گھر میں بیماری آ گئی، بیمار پڑ گئے، اللہ سے دعا کر رہے کہ اللہ مجھے فلاں بیماری ہے، مجھے شفا دے، میری بیماری کو ختم کر۔ کاروبار اچھا نہیں چل رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہے کہ اللہ میرا کاروبار جو ہے ٹھپ ہو گیا ہے، اللہ میرے کاروبار میں برکت دے۔ یعنی ہمیں جو چیز اللہ سے مانگیں گے اللہ اس کو دے دیتے۔ یہ پہلی چیز ہے، دعا قبول ہونے کی پہلی صورت، پہلی شکل۔ اور دوسری شکل کیا ہے؟ دعا ہم کر رہے ہیں اللہ سے، پریزنٹ ہماری حال میں کوئی مصیبت آ گئی ہے، وہ دیکھ کر ہمیں اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میرے سامنے مصیبت کھڑی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، فیوچر میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہم جانتے کیا؟ نہیں معلوم، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ اللہ کو معلوم ہے ہمارے ساتھ کیا حادثے ہونے والے ہیں، ہمارے ساتھ کیا انسیڈنٹ ہونے والا ہے، ہمارے ساتھ کیا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، ہمیں کیا بیماریاں آنے والی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ نہیں؟ اللہ جانتا ہے، عالم الغیب ہے۔ تو دعا کی قبولیت کی دوسری شکل یہ ہے کہ ہم موجودہ کسی تکلیف کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دعا کو یہاں قبول کرنے کے بجائے آنے والے زمانے کی کسی بڑی مصیبت کو اللہ اس دعا کی برکت سے ختم کر دے۔ آپ سمجھ رہے بخار کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے بخار آ گیا شفا دے، کیا معلوم کہ آپ کے فیوچر میں، آپ کے آنے والے زمانے میں کوئی ایسی مصیبت آنے والی جو آپ کو ختم کرنے والی ہے۔ تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ چھوٹی مصیبت کے لیے وہ دعا کو قبول کرنے کے بجائے آنے والے دنوں میں، فیوچر میں کوئی بڑی مصیبت کو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ٹال دیں گے، ختم کر دیں گے۔ یہ دعا کی قبولیت کی دوسری شکل ہے۔ اب تیسری شکل دیکھیے، بندہ دعا کر رہا اب بھی قبول نہیں ہو رہی ہے، آنے والے دنوں میں بھی قبول نہیں ہو رہی، تو تیسری شکل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہماری دعا کو قبول کرنے کے بجائے اس دعا کو نیکوں میں بدل کر، کس میں؟ نیکیوں میں بدل کر اللہ قیامت کے لیے اٹھا کے رکھیں گے۔ یہاں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی،
ہم دعا کر رہے ہیں ہماری دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، تو اللہ کیا کریں گے؟ اس دعا کو آخرت کے لیے، قیامت کے دن کے لیے نیکیوں میں بدل کے رکھیں گے۔ جب بندہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو پریشان ہوگا کہ ارے میں تو اتنے اعمال نہیں کیا، لیکن یہ اعمال کہاں سے آ گئے؟ تو اس وقت اس سے کہا جائے گا کہ تیری دعاؤں کا رزلٹ ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب اس حدیث کو جاننے کے بعد کبھی انشاءاللہ میں اور آپ دعا کر کے نہیں تھکیں گے، میں اور آپ دعا کر کر کبھی اللہ کے بارے میں برا گمان نہیں کریں گے۔ تو یاد رکھیے 3 طریقے، جو مانگے وہ مل جائے گا، جو مانگے اللہ اب دینے کے بجائے آنے والے دنوں میں دیں گے۔ ایک اور طریقہ تیسرا یہ ہے کہ دعا کو اس دنیا میں قبول کرنے کے بجائے اللہ قیامت کے روز اٹھا کے رکھیں۔ تو میں بتانا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، قسم قسم کی جو ہمارے اوپر ٹینشنیں آتے ہیں۔ اب اس سے راحت پانے کا سب سے پہلا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ دعا۔ اور یاد رکھیے دعا ایک مسلمان کے واسطے قلعہ ہے۔ قلعے دیکھے ہوں گے آپ حیدرآباد میں، دلی میں، بڑے بڑے فورٹس۔ پرانے زمانے میں بادشاہ لوگ کیا کرتے تھے؟ دشمنوں سے بچنے کے لیے اپنے گاؤں کے اطراف بڑے موٹی موٹی دیواروں کے قلعے بنا لیتے تھے، کوئی دشمن پار کر کے نہیں آ سکا، کوئی دشمن حملہ نہ کر سکے، موٹی موٹی دیواریں بنا لیتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا مسلمان کے لیے قلعے کی طرح ہے۔ یہ ہمارے اطراف دشمن ہیں، یہ مصیبتیں پریشانیاں ہمارے دشمن ہیں، یہ دعا آ کر ہمارے لیے سہارے کا کام دے گا، قلعے کی طرح جو ہے ہمارا ڈیفنس کرے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے، ہم سب کے لیے نمونہ ہے، ہم سب کے لیے اسوہ ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مصیبت آتی، جب بھی کوئی تکلیف آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ دعا اگر عربی میں یاد نہ ہو تو اردو میں یاد کر لیں، یا کم سے کم تلگو میں یاد کر لیں، اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگیے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کا ترجمہ ہے اے ہمیشہ رہنے والی ذات، اے ہمیشہ قائم رہنے والی ذات، میں تیری رحمت کا وسیلہ دے کر، تیری رحمت کا واسطہ دے کر میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کو خوش کر رہے ہیں ہم، اللہ کی تعریف کر کر، اللہ کی بڑائی بیان کر کر، اللہ کی کبریائی بن کر۔ جس طرح ایک فقیر کسی کے در پہ جاتا ہے تو فوراً مانگنا شروع کرتا، کیا نہیں نا، پہلے سامنے والے کو خوش کرتا، 2-4 باتیں بول کر، دعائیں دے کر سامنے والے کو خوش کر کر اس سے 10 روپے لے جاتا ہے۔ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے ہیلپ مانگ رہے ہیں، تو پھر اللہ کو ہمیں کتنا خوش کرنا ہے، اللہ کی ہمیں کتنی تعریف کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول تھا، آپ کی زندگی کا ایک روٹین تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دعا فرماتے، یا حی یا قیوم، اے ہمیشہ رہنے والی ذات، اے ہمیشہ قائم رہنے والی ذات، برحمتک استغیث، تیری رحمت، تیرے فضل کا واسطہ دے کر، تیری رحمت کا وسیلہ دے کر میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ صرف ایک ہی دعا نہیں، اور بھی بہت ساری دعائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کسی قسم کا کوئی ٹینشن یا تکلیف آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ وہ کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ کتنے 8 چیزیں۔ آپ پریشان مت ہوئیے کہ عربی میں کیا، یہ سب عربی میں پڑھنا ہے، عربی میں یاد کرتے تو بہت اچھی بات۔ جیسے الحم کا سورہ ہم عربی میں پڑھتے نہیں، دوسرے سورہ نماز میں عربی میں پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم ہم عربی میں پڑھتے کہ نہیں؟ تو ایسے ہی اگر عربی میں یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، عربی میں یاد نہیں ہے تو کم سے کم اس دعا کے اندر کیا کیا باتیں بتائی گئی اس کو نوٹ کر لیجیے، اس کو دماغ میں بٹھا لیجیے، اور ہم جب ہاتھ اٹھائے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم، اے اللہ میں تیری حفاظت مانگتا ہوں،
دنیا کے اندر ایسے ایسے شر ہے، ایسے ایسے نقصان ہے، اللہ کے علاوہ کوئی جو ہے ہماری حفاظت کرنے والا نہیں، ہمیں پناہ دینے والا نہیں، ہمارا پروٹیکشن صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہم انی اعوذ بک، اللہ میں تیری حفاظت مانگتا ہوں، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہ میں تیری پروٹیکشن چاہتا ہوں۔ کتنے؟ 8 چیزوں سے۔ کتنے؟ 8 چیزوں سے۔ پہلی چیز من الہم، اللہ غم سے بچا لے۔ غم کیا بھائی؟ سب ہے گھر میں، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، سننا ہے، چاندی ہے، گھر ہے، پلاٹ ہے، جنگل جھاڑی سب ہے، ہمیشہ دیکھے تو چہرے پر اداسی، چہرہ اترا رہتا، ہمیشہ جو ہے منہ اترا رہتا، ہمیشہ انسان پر غم رہنا اچھی بات نہیں بھائی، یہ بھی ایک طرح کی بیماری۔ آدمی چہرہ پہ اور مسکراہٹ پیدا کرے، کوئی ملے تو ملاقات کرے تو مسکرا کر ملے، بات چیت کرے تو مسکرا کر جو ہے بات چیت کرے، ہمیشہ چہرے پر اداسی رہنا ایک قسم کی سمجھو ایک بیماری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جو 8 چیزوں کی پناہ مانگی، حفاظت مانگی، پہلی چیز ہے کہ اللہ تو مجھے غم سے، سیڈ سے بچا لے، غم سے بچا لے، والحزن، اور دوسری چیز ہے اللہ مجھے تکلیف سے بچا لے، پریشانی سے بچا، کسی بھی قسم کی تکلیف ہو اللہ تو مجھے پریشانی سے بچا لے۔ کتنی چیزیں؟ 2 چیز۔ والعجزی، اللہ تو مجھے عاجز ہونے سے بچا لے۔ عاجز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا دل چاہتا ہے کوئی کام کرے، بزنس شروع کرے، یا کوئی بھی سٹیپ لینا چاہتا ہمارا دل، لیکن ہمارے ہاتھ پیر جو ہے ساتھ نہیں دیتے، ہمارا مین پاور ساتھ دیتا نہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں رہتے، ہمارا جو ہے اتنا پاور نہیں رہتا، اس کو کہتے ہیں عاجز ہو جانا۔ آدمی کرنا سمجھتا ہے، کر سکتا نہیں، آدمی کرنا سمجھتا ہے، کر سکتا نہیں، یہ بھی ایک طرح کی بیماری ہے کہ نہیں؟ کتنے خواہشیں رہتے ہمارے پاس، یہ کرنا وہ کرنا، لیکن ہمت برابر نہیں ہوتی۔ یہ تیسری چیز ہے۔ والکسل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی چیز، چوتھی برائی جس سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو مجھے سستی سے بچا لے۔ یہ بھی بہت بڑی بری بیماری ہے آج لوگوں کی، قدم قدم پر سست، لاپرواہی، غفلت۔ عاجز کا مطلب ہے کہ دل میں آدمی کا آرزو ہے، کریں گے لیکن ہاتھ پیر ساتھ دیتے نہیں۔ سستی کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ پیر اچھے ہیں سب بھی، دل سے وہ مانتا نہیں، کریں گے وہ، کر سکتا لیکن کرنا سمجھتا نہیں۔ عاجز میں کیا ہے؟ کرنا سمجھتا ہے، کر سکتا نہیں ہے۔ سستی میں کیا ہے؟ کر سکتا لیکن کرنا سمجھتا نہیں ہے۔ یہ 2 بھی جو انسان کے واسطے کیا ہے؟ خراب ہے۔ کتنے؟ 4 چیزیں۔ والبخل، 5ویں چیز جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حفاظت مانگی کہ اللہ تو مجھے بخل سے بچا لے، بخیلی، کنجوسی، جیب میں پیسہ ہے، تجوری میں پیسہ ہے، بینک بیلنس خوب ہے، غریب آتا 10 روپے کی نوٹ اٹھا کے دیتا نہیں، ارے غریب دوسروں کو چھوڑو خود اپنے اوپر خرچ کرتا نہیں، بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرتا ہے، چھپا چھپا کے رکھتا ہے، جس وقت ضرورت ہے اس وقت بھی خرچ نہیں کرتا ہے۔ یہ کنجوسی یاد رکھیے، یہ اچھی چیز نہیں۔ انسان جمائے، بچائے بچوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، سب کے لیے، لیکن کتنا بچائے کہ جب ضرورت کے وقت بھی خرچ نہ کرے، ضرورت کے موقع بھی خرچ نہ کرے۔ یہ کیسا زمانہ ہوا؟ آدمی جمائے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آدمی جو ہے اپنے مال کو پانی کی طرح بہا دے، اڑا دے، ختم کر دے۔ اسلام اس کی اسراف کرنے کی، فضول خرچی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ خرچ کرے آدمی ضرورت کے موقع پر، ضرورت کے موقع پر بھی خرچ نہ کرنا یہ کنجوسی ہے، یہ بھی ایک طرح کی بری عادت ہے۔ تو یہ 5ویں چیز ہے۔ اور 6ویں چیز ہے والجبنی، اللہ مجھے بزدلی سے بچا لے۔ بزدلی کیا؟ چھوٹے چھوٹے چیزاں دیکھے ڈرنا، چپکلی دیکھے ڈر گئے، ہماری چھاؤں دیکھو ہمیں ڈر گئے، رات میں کہے کہ بندی کی آواز آ گئی ڈر گئے۔ قدم قدم پر جو ڈرنے کی عادت ہے، دیکھیں ڈر ہر انسان کے اندر رہتا ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں دیکھ کر اچھل کو بیٹھنا، یہ جو ڈرنے کی جو عادت ہے، یہ بھی ایک طرح کی کمزوری ہے۔ سمجھ نہیں بات؟ یہ بھی ایک طرح کی بیماری ہے جس کو ہمیں ڈرپوک بولتے ہیں، ہمارے یہاں کی موٹی زبان میں وہ ڈرپوک انسان بولتے ہیں نا۔ تو یہ بزدلی بھی جو ہے انسان کے لیے ایک خطرناک بیماری ہے۔ یہ 6ویں چیز ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے حفاظت مانگی کہ اللہ تو مجھے یہ بزدلی سے بھی بچا لے۔ 7ویں چیز وضلع الدین، اللہ مجھے قرض کے بوجھ سے بچا لے۔ آج کون قرض سے پاک ہے؟ ہر آدمی کہیں نہ کہیں کسی کے نہ کسی کے پاس مائنس میں ہے،
قرض میں ڈوبا ہوا، ضرورت کے موقع پر قرض لے سکتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیے، ہمارے نبی اتنی جو ہے سیدھی سادی زندگی گزارنے والے، کبھی جو ہے انسان کو ضرورت پڑ جاتی ہے، بری بات نہیں ہے قرض لینا، لیکن ہر ہمیشہ آدمی جو ہے قرض کے بوجھ میں ڈوبا رہے، قرض میں پڑا رہے، یہ اچھی بات نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرض جو ہے، ادھر آ جاؤ، یہ قرض یہ اللہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ بندوں کے آپس کے حقوق، رائٹس ہے۔ یہ جو ہم لون لیتے کسی سے، قرض حسنہ لیتے ہیں، یہ اللہ اور بندے کا قصہ نہیں ہے، یہ بندے کے رائٹ ہے۔ کسی سے ہم 10,000 روپے قرض لیے، لے جا کے جو ہے خوب خرچ کر لے، جا کے پہلی صف میں جا کو توبہ کر رہے، اللہ میرا قرض معاف کر لے، اللہ میں 10,000 لیا معاف کر لے۔ معاف ہوتی کیا؟ بولو، اللہ سے لیے ہمیں قرض ہے، ہاں یقیناً دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن کون ذریعہ بنیا بھائی؟ فلاں صاحب ہمنا قرض دیے۔ جب تک بندہ وہ قرض پھیرتا نہیں، یا پھر اس سے جا کو معافی چاہ کو جو ہے اپنے قرض سے چھٹکارا نہیں پاتا ہے، یاد ہے کہ اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ ایک شہید جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی گارنٹی دی ہے، شہید بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے لیکن اس کے گلے میں قرض کا پٹا پڑا ہوا ہے، بوجھ پڑا ہوا ہے، تو یاد ہے کہ اللہ جو ہے اس کو بھی معاف نہیں کرے۔ کیوں؟ یہ اللہ اور بندے کا قصہ نہیں ہے، یہ بندوں کے آپس کے رائٹ ہیں۔ تو یاد رکھیے، قرض موقع کے لحاظ سے آدمی کو ضرورت پڑتی ہے لینے کی، لے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن لیتے وقت آدمی کے ارادے اچھے ہو، نیت اچھی ہو کہ میں لے رہا ہوں، میں انشاءاللہ پھیڑوں گا، اور اس کے لیے کوشش کرے، محنت کرے۔ آج ہمارا قصہ ایسا ہے کہ گھر میں ہم کسی قسم کے کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، قرض کے کپے ہمارے اوپر، قرضوں پہ قرضے لیے ہوئے، گھر میں برابر نیس آ جائے گا، برابر گوشت، برابر ہر شادی کو کپڑے، کسی چیز میں کمپرومائز نہیں۔ کہاں کے ہمارا ایمان ہے، کہاں کے اخلاق ہے؟ کیا ہم جو ہے اپنی زندگی کے ٹیسٹ کو، زندگی کے خوشیوں کو ذرا کمپرومائز کر کیا ہم قرض پھیرنے کی کوشش نہیں کر سکتے؟ کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں، جو میں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، جو بیچارے جو ہے کسی وجہ سے، کسی مصیبت کی وجہ سے قرض لیے تھے، لیکن ان کے دل میں ارادہ تھا کہ میں مرنے سے پہلے جو مجھے قرض پھیرنا ہے، تو انہوں نے اپنی زندگی کے خوشیوں میں کمپرومائز کیا اور جو ہے مرنے سے پہلے جو قرض پھیڑ کے گئے۔ بلکہ آج کئی احباب ایسے زندے بھی ہیں الحمدللہ۔ میرے بھائیو، آدمی جو ہے ارادہ کرے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتے کہ جو ہمارے دین کے سلسلے میں ہمارے راستے میں کوشش کرتا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک راستہ نہیں، کئی راستے اس کے لیے نکالیں گے۔ ہم انٹینشن ہی نہیں کریں، ارادہ ہی نہیں کریں گے تو اللہ کیسے نکالے گا؟ تو یہ 7ویں چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے قرض کے بوجھ سے بچا لے۔ آئی بات سمجھ میں؟ وغلبت الرجال، 8ویں چیز، اے اللہ تو مجھے دشمن کے چھا جانے سے بچا لے۔ بھئی ہمارا دشمن ہے، ہمارے اوپر ہنسا تو ہم کو اچھا لگے گا؟ ہمارا دشمن ہم پر حملہ کرے تو ہم کو پسند ہے کیا؟ تو اللہ کے رسول اللہ سے پناہ مانگ رہے، اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ قرض کے بوجھ سے مجھے بچا لے، اور اسی طرح میرا دشمن مجھ پر ہنسے، میرا دشمن مجھ پر حملہ کرے، میرا دشمن مجھ پر چھا جائے، غلبہ پالے، اللہ اس شر سے بھی اللہ تو میری حفاظت فرما لے۔ تو یہ 8 چیزیں جو اللہ کے رسول اس دعا میں اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ کی حفاظت مانگ رہے ہیں۔ پھر گنا رہا ہوں، پہلی چیز ہے غم سے، دوسری چیز ہے مصیبت سے، تیسری چیز ہے عاجز، جیسا کہ بولا نا کہ آدمی کرنا سمجھتا ہے کر سکتا نہیں، چوتھی چیز ہے سستی، آدمی کر سکتا ہے کرنا سمجھتا نہیں، 5ویں چیز ہے بزدلی، 6ویں چیز ہے بخیلی، 7ویں چیز ہے قرض کا بوجھ، 8ویں چیز ہے دشمن کے چھا جانے۔ یہ دعا ہمارے نبی کب پڑھتے تھے؟ جب بھی کوئی مصیبت آتی تو اللہ کے رسول یہ دعا پڑھتے تھے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ صرف ہمارے نبی کی زندگی کے ساتھ خاص نہیں جی، ہمارے نبی سے پہلے جتنے پیغمبرہ گزرے ہیں اس دنیا میں، ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے آپ، قرآن کے اندر آپ کو کتنے دعائیں ملیں گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ معلوم، میں قصے کی طرف اشارہ نہیں کروں گا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا،
فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اندھیروں میں بیٹھ کر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اندھیرا نہیں، اندھیروں میں، 3 اندھیرے تھے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، 3 اندھیروں میں بیٹھ کر حضرت یونس علیہ السلام کے سامنے کوئی سہارا نہیں، کوئی مددگار نہیں ہے، تو اللہ سے کون سا لنک کر رہے ہیں؟ دعا کے لنک سے دور رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو ہی معبود برحق ہے، تیری ذات پاک ہے، میں ہی ظالم ہوں، میں ہی گنہگار ہوں، میں ہی خطا کار ہوں۔ یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی کہ نہیں؟ مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس کو سمندر کے کنارے پر ڈال دو۔ اور آگے بڑھتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کون نہیں جانتا ہے؟ اللہ اکبر، پورے قوم کے لوگ آپ کے دشمن بن گئے، آپ کا باپ آزر آپ کا دشمن بن گیا، اس وقت کا نمرود بادشاہ آپ کا دشمن بن گیا، بس حضرت ابراہیم تنہا اکیلے ہیں۔ اور جب دیکھا کہ دلیلوں کے سامنے، پروف آف ریفرنس کے سامنے ساری قوم کے لوگ ہار رہے ہیں، تو وہ لوگ طاقت آزمائی شروع کر دیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے سازشیں کی، آگ، بہت بڑی آگ جلائی، اور اس کے اندر حضرت ابراہیم کو ڈالنے کی کوشش کیا، ڈال بھی دیا گیا، لیکن اس موقع پر آگ میں گرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر کیا دعا جاری تھی؟ یہ دعا جاری تھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم کی زبان سے یہ دعا جاری تھی، اور یہ دعا پڑھتے ہوئے آگ میں کود پڑے۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے آگ کی خاصیت کیا ہے؟ جلانا۔ آگ کی کوالٹی کیا ہے؟ جلانا، اس کا کام ایک ہی ہے، لیکن اس جلانے والی آگ کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جاؤ۔ دیکھیے دعا کا پاور کیسا ہے، اتنی بڑی مصیبت میں آ کر آگ میں گر رہے، اور اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں۔ تو محترم حضرات، خواتین، اگر ہم چاہتے کہ ہماری زندگی میں کوئی مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، ہم چاہتے کہ ان تکلیفوں سے چھٹکارا پائے، راحت پائے، تو سب سے پہلا روحانی علاج کیا ہے؟ دعا کا سہارا لے، دعا کرے، صحیح طریقے سے دعا کرے، جو دعا کے آداب ہیں ان آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے دعا کرے، اور دعا کرنے کے بعد دعا قبول ہونے کا انتظار کرے۔ جیسا کہ میں شروع میں بتایا کہ ہماری دعا کو اللہ رد نہیں کرتے، 3 شکلیں ہیں دعا قبول ہونے کے، وہ 3 شکلوں میں کسی نہ کسی شکل میں اللہ ہماری دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ یہ پہلی چیز۔ اب دوسری چیز دیکھیں، ہم چاہتے کہ زندگی کی مصیبتوں سے چھٹکارا پائے، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا 5 چیزیں بتانے والا ہوں، پہلی چیز ختم ہو گئی۔ اب دوسری چیز دیکھیے کہ ہم چاہتے کہ زندگی میں آنے والے ٹینشن، مصیبت، تکلیفوں سے راحت پائے، سکون پائے۔ دوسرا کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کر، خلوص پیدا کر، چہرے پر ایک، اندر سے ایک نہیں۔ ہماری زندگی کے ہر کام میں، ہر چیز میں پیورٹی ہو۔ یاد رکھیے، اگر اخلاص ہے تو مومن کے سامنے کافر بھی آگے بڑھ جاتا۔ کتنے دھندے کرنے والے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ مارکیٹ کو جائیے، کوئی بھی چیز نہیں ملتی ہے تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ وہ مارواڑی کے دکان ہے، اس کے پاس جاؤ، بولتے کہ نہیں؟ پریکٹیکل چیز ہے، عملی چیز ہے۔ مسلمان بھائیات بولتے نہیں بھائی ہمارے پاس یہ چیز ملتی ہے، وہ سامنے مارواڑی کی دکان ہے، گلی کونے میں، اس کے پاس جاؤ۔ یہ اخلاص ہے، دیانت داری، امانت داری ہے، تو یاد رکھے اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے۔ حالانکہ کافر کا عمل، ان کتنے بھی اچھے کام کر لو، اس کو جنت میں نہیں لے جاتا۔ کئی کو انسان کو جنت میں لے جانے کے واسطے ایمان کا قبول کرنا ضروری ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ انسان کتنے بھی اچھے کام کر لو، ساتھ میں ایمان کی دولت نہیں ہے تو یہ اچھے کام اس کو جنت تک نہیں لے جا سکتے۔ جنت تک جانے تک یہ پورے اعمال کا دم توڑ آتا۔ حضرت ابو طالب، کون جی؟ اللہ کے رسول کے چچا، 40 سال تک، کتنے؟ 40 سال تک ہمارے نبی کا ساتھ دی،
ہمارے نبی کے سگے چچا انہوں، اللہ اکبر، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد وہ جنت میں جانے کے حقدار بنے کیا؟ حدیثوں میں جہنم میں جائیں گے، ہاں یہ اور بات ہے کہ جہنم میں جانے کے بعد اللہ ان کو سب سے کم عذاب دیں گے، آگ کی جوتیاں پہنائیں گے، اس کا اثر ان کے کھوپڑی میں ہوگا۔ کتنے اچھے کام کرے، اتنی مدد کرے ہمارے نبی کی، پھر بھی جنت میں کیوں نہیں جا رہے؟ اچھے کام تو تھے، لیکن وہ اچھے کام قبول ہونے کے واسطے جو ایمان چاہیے وہ ایمان کی چارجنگ ان کے اندر نہیں تھی، ایمان کا نور نہیں تھا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ آدمی کو جنت میں لے جانے کے لیے اچھے کاموں کا نہیں، اچھے کاموں کے ساتھ ایمان کی دولت ضروری۔ لیکن یاد رکھیے، دنیا میں اگر کوئی انسان بے ایمانی صحیح، وہ کافر ہی صحیح، منافق ہی صحیح، مشرک ہی صحیح، لیکن اگر اس کی زندگی میں اخلاص ہے، پیورٹی ہے، اس کا انٹینشن اچھا ہے، ارادہ اچھا ہے، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس کے کسی کام کو بیکار نہیں کریں گے، دنیا کے حساب سے، آخرت کے حساب سے نہیں، دنیا کے حساب سے۔ دنیا میں اس کو اللہ خود ترقی دے گا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں، قرآن مجید کی آیت نوٹ کر لیجئے، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے کے کافروں کا جو اس میں جو اس آیت کے اندر نقشہ کھینچے، کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ عرب کے کافر اور مشرک کہیں سفر کرنا ہے، سمندری سفر کرنا ہے، سمندری سفر کرنا ہے، تو کافر اور مشرک کیا کرتے تھے؟ جہاز میں بیٹھنے کے بعد، پڑوے میں بیٹھنے کے بعد بیچ میں طوفان آ گیا، کشتی ہلتی ہے، تو اب ساتھ میں کیا کرتے؟ سارے مل کر جو ہے اپنے پورے معبودان باطلہ جتنے ان کے جو ہے جھوٹے معبود ہیں، سارے معبودان باطلہ چھوڑ دیتے۔ ان کو معلوم ہو جاتا اب ہمارے معبودان باطلہ کو، یہ بتا کو پکارے تو کیا بھی فائدہ نہیں۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، صرف اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارنا شروع کر دیں۔ قرآن کی آیت ہے، ٹھکرا سکتے نہیں ہم لوگ۔ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن ایک اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ عرب کے کافرہ مشرکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، ابو جہل بھی اللہ کو مانتا تھا، معلوم ہے؟ ابو لہب بھی اللہ کو مانتا تھا۔ اس وقت کے بڑے جو مشرکہ تھے سب اللہ کو مانتے تھے، لیکن ایک اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ دو میں بڑا فرق ہے، اللہ کو ماننا الگ، عبادت کرتے وقت ایک اللہ کی ماننا فرق۔ تو سارے معبودات کو چھوڑ کو ایک اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اللہ کو معلوم میں اس کو اللہ کو بچا کو لا کے زمین پہ چھوڑ دیا تو پھر یہ لوگ کیا کریں گے؟ پھر بتا کی پوجا شروع کریں گے، اللہ کو معلوم۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اللہ فرماتے کہ جب ہم انہیں نجات دے کر بچا کر زمین پر لاتے ہیں، سمندر کی طوفان سے، سمندر کی طغیانی سے، سمندر کے وہ عذاب سے بچا کر جب ہم ان کو زمین پر لاتے ہیں، اذا هم یشرکون، پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آیت کیا بتاتی ہے؟ کہ وہ کافر مشرک ہے، بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، لیکن جب وہ اخلاص کے ساتھ، پیورٹی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ جب وہ اللہ کو پکارے تو اللہ ان کی بات سنا کہ نہیں؟ قرآن کی آیت ہے، اللہ بات سنا کہ نہیں؟ جب ہم ایمان والے اخلاص کے ساتھ زندگی گزاریں گے، دیانت داری کے ساتھ زندگی گزاریں گے، امانت داری کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور خلوص کے ساتھ زندگی گزاریں گے، تو پھر کیا اللہ ہماری زندگی کی مصیبتوں کو ختم نہیں کریں گے؟ ایک کافر کی زندگی کو اللہ اچھی کر رہے ہیں، ایک کافر کو مصیبت سے بچا رہے ہیں، اخلاص کی وجہ سے، خلوص کی وجہ سے، کیا اللہ ہم مسلمانوں کو نہیں بچائیں گے؟ بچائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ زندگی کے لمحے لمحے میں ہم خلوص پیدا کریں، اخلاص پیدا کریں، خالی عبادتوں میں نہیں، ہر کام میں۔ عبادت میں تو اخلاص ہونا چاہیے، ورنہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نماز پڑھ رہے ہیں، صحیح طریقے سے شروع سے لے کر آخر تک پوری نماز پڑھی سنت کے مطابق، اخلاص نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے واسطے پڑھ رہے، اٹینڈنس کے واسطے پڑھ رہے، ایبسینٹ ہوئے تو پھر کیا بول لیتے کہ دوسرے مصلیہ صدر صاحب کیا بولتے کہ انہوں کیا بولتے کہ انہوں کیا بولتے، اس واسطے نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں چلے گا اللہ کے پاس۔ عبادت کے واسطے تو اخلاص ضروری ہے، لیکن دنیا کی چیزوں میں بھی اگر ہمارے اندر خلوص ہے تو پھر بتائیے، تو دوسرا کرنے کا کام کیا ہے؟ اگر ہماری زندگی میں مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، چاہتے ہیں کہ ان مصیبتوں سے چھٹکارا پائے، تو کرنے کا دوسرا کام کیا ہے؟ زندگی میں اخلاص پیدا کریں، پیورٹی پیدا کریں۔ پہلا دعا ہے، دوسرا اخلاص، اور تیسرا کرنے کا کام
ہم چاہتے کہ زندگی میں مصیبتوں سے بچیں، تو تیسرا کرنے کا کام کیا ہے؟ خصوصیت کے ساتھ اچھے دنوں میں اللہ کو یاد کریں۔ یہ انسان کی بڑی کمزوری جی، مصیبت آ گئی، کاروبار چلتا نہیں ہے، گھر میں موتا ہو گیا، انتقال ہو گیا، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، مسجد کا کونا پکڑ لیتے، پہلی صف میں دکھتے رہتے، دعائیں یاد آتی، اللہ یاد آ جاتا، عمرے یاد آ جاتے، حج یاد آ جاتے، سب صدقہ وغیرہ سب اچھے کام یاد آئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کرنا برا ہے، یہ بھی کرنا ہے، مصیبت میں ہو خوشحالی میں ہو، ہر ہمیشہ کس کو یاد کرنا؟ اللہ کو یاد کرنا۔ اصل کب یاد کرنا ہے؟ جب اللہ آپ کو مجھے اچھا رکھا ہے، ہماری زندگی خوشحالی میں زندگی گزر رہی ہے، کسی قسم کا ٹینشن نہیں، بیماریاں نہیں، برابر ہماری زندگی چل رہی ہے، ایسے خوشحالی میں ٹائم نکال کر اللہ کو یاد کرنا، یہ اصل چیز سمجھنے بات ہے۔ ایسے ٹائم پر اللہ کو کوئی انسان یاد کر رہا ہے تو یہ اصل چیز ہے، اور یہ چیز، یہ عبادت، یعنی خوشحالی میں اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ اللہ کو اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی خصوصیت کے ساتھ خوشحالی میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس بندے کی تنگ دستی کے دنوں میں خصوصیت کے ساتھ اس کی مدد کریں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ انسان کی کمزوری ہے کہ مصیبت میں تو یاد کرتے ہیں، دو چار پیسے جیب میں آ گئے، کاروبار ذرا اچھا چلنے لگا، سفید کپڑے، پھر جیب میں پین، ہاتھ میں موٹی موٹی گھڑیال، پھر اس کے بعد دیکھیے مہینے مہینے جو مسجد سے ایسے ایبسینٹ رہتے، پھر امام صاحب ڈھونڈ لینا محلے میں ہے کہ نہیں کہ صاحب بول کر۔ یہ ہمارا طریقہ ہے نہیں میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں بیلنس چاہیے، زندگی میں بیلنس۔ اللہ ہمارے جیب کو خالی بھی کرے، جیب میں خوب پیسہ بھی دے، ہر موقع پر مسجد میں نظر آئے، اللہ کے سامنے ہمارے ہاتھ اٹھے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ کرنے کا تیسرا کام کیا ہے؟ کرنے کا دعا، اخلاص کرنے کا تیسرا کام کیا ہے؟ خصوصیت کے ساتھ اچھے دنوں میں اللہ کو یاد کرے، ہمارے مصیبت کے دنوں میں اللہ ہماری خاص طور پر ہماری مدد کرے، تیسرا کام۔ اب چوتھا کام، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرے۔ اس میں مسلمانہ بہت پیچھے، کرسچنہ بہت آگے۔ مسلمانہ کیا سمجھتے گا؟ تو دین کیا ہے؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھ لینا، رمضان آیا تو گنجی پی کو روزے رکھ لینا، ذرا پیسے دیے تو زکوٰۃ دے لینا، ابھی ذرا پیسے دے تو عمرے حج کر لینا، قرآن پڑھنے آیا تو قرآن پڑھ لینا، یہ ہمارے پاس دین۔ غریبہ کی مدد کرنا، کون تو بیوہ ہے تو اس کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، دنیا میں ذرا ویلفیئر کام کرنا، یہ سب بھی سمجھتا ہے جی دنیا کے کام آ جی، ہمارے نہیں، پولیٹیشین کے کام آئے، سب بھی یہ سیاست دانا کے کام آئے، ان کے کام آ نہیں میرے بھائیوں۔ دین کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ حقوق اللہ، ایک حصہ حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا مطلب ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان جو رائٹس ہے، اس کو حقوق اللہ کہتے ہیں، اللہ کے حقوق۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن کی تلاوت، سجدہ، عمرہ، حج، قرآن، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے حقوق۔ اور دین کا دوسرا پہلو، جیسے سکے کے کوائن کے 2 سائڈس ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے دین کے بھی 2 سائڈس ہیں۔ دین کا دوسرا رخ کیا ہے؟ بندوں کے حقوق، بندوں کے رائٹس، بیوی بچوں کے، ماں باپ کے، رشتہ داروں کے، اڑوس پڑوس کے، ہمسایہ کے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے پیشانیوں پہ نشان بھی آ گئے، عمرے پہ عمرے کر رہے، حاجی کا ٹائٹل سب لگ گیا ہے، مسجد سے باہر قدم رکھے تو صاحب کی زبان ایسی رہتی، دم دم کرتے، ہماری نمازیں قبول ہوتی؟ بولیے۔ ایک طرف اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں اور دوسری طرف بندوں کا خیال نہیں ہے، بندے کون کیا کر رہے، بس اتنے ہم خود غرض بن گئے، سیلفش بن گئے ہیں، ہمارے سامنے کوئی دم گھٹ گھٹ کے مر بھی رہا ہے، اس کی طرف ہم پلٹ کے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ کیا یہ دین ہے؟ نہیں میرے بھائی، دین ہمیں زندہ دل اور درد رکھنے والا دل رکھنے کی ہمیں تعلیم دیتا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنتے ہیں۔ ہمارے نبی کی پوری زندگی کتنے؟ 60 پر 3 سال۔ نبی بننے سے پہلے 40 سال، نبی بننے کے بعد 20 پر 3 سال۔ جس وقت 40 سال کی عمر میں نبی بنے، پہلی مرتبہ غار حرا میں قرآن مجید کی
سورہ علق کی یہ 5 آیتیں اتری. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں اترتے ہمارے نبی کیا ہو گئے؟ ایک عام انسان سے نبی بن گئے. اب تک ایک انسان تھے، ایک اچھے انسان تھے، نبی نہیں تھے، لیکن یہ آیتیں اترتی ہمارے نبی بن گئے. اب جیسے ہی آیتیں اترے، پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھے تھے ہمارے نبی، بہت پریشان ہو گئے. جلدی پہاڑ سے اتر کر گھر آتے ہیں. بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں زمیلونی خدیجہ میرے اوپر چادر ڈال دو. جیسے بخار آیا تو آدمی کیسا بھر کو چادر اوڑھ لیتا نا، ویسا میرے اوپر چادر ڈال دو. چادر اڑا دیے. تھوڑی دیر کے بعد راحت ملنے کے بعد حضرت خدیجہ ہمارے نبی سے کہتی ہے کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحیم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. دیکھیے بیوی ہو تو کیسے کہ شوہر جو ہے تکلیف میں آیا، پریشان ہے، چہرے سے جو ہے اس کی پریشانی ٹپک رہی ہے، تو گھر کی وفادار بیوی دیکھیے کہ کیسے تسلی دے رہی ہے. بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ اللہ کے رسول آپ مایوس مت ہوئیے، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کریں گے، اللہ آپ کو ہرگز برباد نہیں کریں گے. کیوں؟ انک لتصل الرحیم، اس لیے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، سب کے ساتھ آپ کا اچھا ریلیشن شپ ہے. کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے تو اس کا وزن اٹھا کو لے جا کے اس کے گھر تک پہنچاتے ہیں. کوئی انسان راستہ بھٹک گیا ہے، ایڈریس معلوم نہیں ہے، لے جا کے اس کے گھر تک اس کا راستہ بتاتے ہیں. کوئی مہمان آتا تو اس کو خالی پیٹ نہیں لوٹاتے، کچھ نہ کچھ کھلا کے لوٹاتے ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. اور سوسائٹی میں، سماج میں کوئی ظالم کسی کا حق دبا رہا ہے، اس کا حق لڑ کر اس کا حق دلواتے ہیں. اتنے اچھے ویلفیئر کام ہیں، اتنے اچھے کام ہیں، انسانیت کے کام آپ آ رہے ہیں، تو کیسے اللہ آپ کو جو ہے ضائع کرے گا. یہاں غور کرنے کی بات ہے. نماز کا ذکر ہوا کیا؟ روزہ کا ذکر ہوا، قرآن کی ذکر ہوا، زکوٰۃ، حج، عمرے، اعتکاف، کیا بھی نہیں نا. ابھی دین اترا ہے بھی نہیں، ابھی تو دین اتر رہا نا. ابھی ہمارے نبی بنے. یہ نبی بننے سے پہلے کا جو 40 سال کا عرصہ ہے، اس عرصے میں ہمارے نبی نے کیا کام کیا؟ انسانیت کی خدمت کی. کیا یہ دین نہیں؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے مصیبتیں ختم ہو، تو جو مصیبت زدہ لوگ ہیں ان کی مدد کرے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ فرماتے کہ جب تک ہم اپنے بھائی کی مدد میں لگے رہیں گے، اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ضرور شامل حال رہے گی. مدد کا مطلب صرف یہ نہیں کہ پیسے نکال کو دیے تو مدد ہے نہیں. ہمیں اپنے اندر ڈھونڈو. آپ کے اندر اللہ ایک صلاحیت رکھا ہے، آپ کے اندر ایک ٹیلنٹ رکھا ہے، آپ کے اندر ایک ٹیلنٹ رکھا ہے. ہر آدمی اپنے ٹیلنٹ کو دیکھے، اللہ میرے اندر کیا اچھائی رکھا ہے، میں اس کا صحیح یوز کر میں انسانوں کی خدمت کر سکوں. کسی کو ٹائم دیا ہے، آپ ریٹائرڈ ہے، 100 ہو گئے، بیوی بچوں کی شادیاں ہو گئی، بچوں کی شادیاں ہو گئی، آپ بالکل خالی ہیں، اپنا ٹائم نکال کر کسی کی مدد کیجیے. اللہ آپ کو ایکسپیرینس دیا ہے، آپ بہت بڑے جاب میں تھے، ریٹائر ہو گئے، بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے، تجربہ کار ہے، اپنا ایکسپیرینس جو ہے بچوں میں شیئر کیجیے، آنے والی جنریشن کو بنائیے. اللہ آپ کو جو ہے مین پاور دیا ہے، طاقت دی ہے، اپنے طاقت کا استعمال کر کسی کی مدد کیجیے. اللہ نے آپ کو بولنے کی طاقت دیا ہے، ٹاکنگ پاور دیا ہے. کسی کا مظلوم کا حق دبایا جا رہا ہے تو آپ اس سے لڑ کر جو ہے اس کا حق دیجیے. اللہ نے آپ کو معاشرے میں، سماج میں بڑے بڑے لوگوں سے آپ کا لنک اپ رکھا ہے، رابطے ہیں آپ سے. کوئی کام نہیں ہو رہا تو جائیے ان سے ملاقاتیں کر جو ہے مسجد کا کام نکلوائیے، محلے میں مسلمان بھائیوں کا، بہنوں کا کام نکل آئیے. تو آدمی بس ارادہ کرے مدد کرنے کی، اللہ تعالیٰ خود بخود راستے نکالیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ تو ہماری مدد جب تک ہوگی، یقین مانیے کہ اللہ ہماری مصیبتوں میں ہمارے کام آئیں گے. کتنے کام ہوئے؟ 4 کام. اب آخری چیز بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. 5ویں چیز ہے کرنے کا کام. ہم چاہتے کہ ہماری مصیبتیں ختم ہوں زندگی سے، کرنے کا کام کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. 5واں کرنے کا کام کیا ہے؟ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد مانگنا. کس کے ذریعے؟ نماز اور صبر کے ذریعے. آج ہماری نمازوں کی حالت کیا ہے؟ ملا تو ٹائم پڑھیں گے، نہیں تو چھوڑ دیں گے. اور دوسرا کانسیپٹ کیا ہے؟ پڑھے تو نہیں، کیا نہیں پڑھے تو کیا بھی نہیں. ایسا کیا بھی نہیں.
پڑھیں گے تو نیکیاں، نہیں پڑھیں گے تو کیا بھی نہیں. یہ جو ہے غلط بات ہے. پڑھیں گے تو نیکیاں، نہیں پڑھیں گے تو سزائیں ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ نماز قیامت کے روز سب سے پہلا جو سوال ہونے والا نماز کے بارے میں. نماز اچھی تو دوسری چیزیں اچھی. نماز میں اٹک گیا، پھنس گیا آدمی، پھر آگے بڑھنا مشکل. تو نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ اس عبادت کو بجا لا کر اللہ کی مدد مانگ سکتا ہے، زندگی میں آنے والی مصیبتوں کو ختم کر سکتا ہے. اللہ کے رسول کی زندگی میں بہت ساری مصیبتیں آئیں. ہمارے نبی جا کو سب کے سامنے بولنے بیٹھتے نہیں تھے. آج ہمارا مسئلہ کیا؟ جس کے سامنے بولنا ہے مصیبت ہے، اس کے سامنے آپ بولتے نہیں. جا کو وہ دکان میں زیادہ دیر بیٹھے، وہ ایک گھر کے پاس گھر گئے، وہ رشتہ دار کے پاس جا کے ذرا بولے، اس کے پاس گئے، اس کے پاس، سب کے سامنے ہمارے پریشانیاں گناتے. کیا وہ ہمارے دل کی جو وزن بوجھ ہے ہلکا کر لیں گے بول کر؟ سمجھنے بات ہے. لیکن جس کے سامنے جا کر بولنا ہے، اللہ کے سامنے نہیں بولتے، دعائیں نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے. کئی کو وہاں سے رپلائی آتا نہیں نا. وہاں جا کو دوسرے کے سامنے بول لے تو ایک دو چار لگا کو بولتا، رپلائی کرتا. یہاں رپلائی نہیں آتا، رپلائی نہیں آتا ہے، آواز نہیں آتی ہے، لیکن اللہ سنتے ضرور ہیں. اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کرتے. نماز پڑھیے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سب سے جس پوزیشن میں اللہ سے قریب ہوتا ہے وہ نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت. سجدہ کس میں جی کرتے ہیں؟ نماز میں ہے نا. نماز پڑھیں گے تو سب سے زیادہ ہمیں کس میں؟ نماز میں جو ہے اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول کی زندگی میں کوئی بھی مصیبت آئی تو نماز پڑھتے تھے. بارش ہوئی نہیں، قحط سالی پڑ گئی، لوگ مر رہے ہیں، نماز استسقاء، بارش کی نماز معلوم ہے آپ کو؟ نمازوں میں ایک نماز ہے، نماز استسقاء بولتے، بارش کی نماز. بارش نہیں ہو تو بارش اللہ سے مانگنے کے واسطے نماز پڑھنا. گاؤں سے باہر جا کر کھلے میدان میں، کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھنا، اسے بارش کی نماز بولتے. اسی طرح آسمان پر سورج گرہن لگ گیا، چاند گرہن لگ گیا، سورج کی روشنی ختم ہو گئی، چاند دکھتا نہیں ہے برابر. نبی کیا کرتے تھے؟ جا کو فوراً صحابہ کو جمع کرتے تھے، لمبی نماز پڑھتے تھے، لمبی نماز پڑھ کر یہاں تک کہ سورج گرہن ختم ہو جائے، چاند گرہن. یعنی ہمارے نبی کی زندگی کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی، چھوٹی بڑی مصیبت، کس چیز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگتے تھے؟ نماز کے ذریعے. اور دوسرا کیا ہے؟ صبر، جلد بازی نہیں کرنا. زندگی کا تو زندگی میں مصیبتیں آتی، پریشانیاں آتی، تکلیفیں آتی، آدمی برداشت کرے، صبر کرے. اگر یہ صبر کرنے کا آدمی کے اندر یہ حوصلہ ہے، طاقت ہے، تو یاد رکھیے بڑی سی بڑی مصیبت بھی آدمی جو ہے آرام سے جھیل لے گا. کہ جس وقت ہمارے اندر سے صبر ختم ہو گیا، جلد بازی آ گئی، چھوٹی مصیبت بھی ہمارے واسطے پہاڑ جیسی دکھتی. اس واسطے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں کیا بولے ہیں؟ نماز اور صبر یہ انسان کے واسطے روشنی ہے. الصلاۃ نور والصبر ضیاء. نماز اور صبر کیا ہے؟ روشنی ہے. آدمی جا رہا ہے، راستہ اندھیرا ہے، کیا کرتے تھے؟ ساتھ میں ٹارچ لائٹ ڈال لے جاتے نہیں؟ پرانے زمانے میں چراغا لے جاتے تھے. اب کے زمانے کے حساب سے سمجھانا ہے تو ٹارچ لائٹ آن کرتے. کیوں آن کرتے؟ معلوم نہیں سامنے کیا کاٹے ہے کہ کیا پتھر آئے کہ کیا ڈھلوان آیا ہے کہ کیا کھڈا ہے کہ گڑھا ہے کہ سامنے اپنے آپ کو، اپنے سامنے کے نقصان سے اپنے آپ کو جو بچانے کے واسطے ٹارچ لائٹ آن کرتے، تاکہ اس روشنی کے ذریعے ہم راستے کو آسانی کے ساتھ طے کر سکیں، ہمارے آنے والے راستے کا اندھیرا ختم ہو سکے. تو ہماری زندگی میں بہت سارے اندھیرے آتے رہتے ہیں، ہماری زندگی میں تاریکیاں آتی رہتی ہیں. اب ان تاریکیوں کو، ان اندھیروں کو روشن کرنے کے لیے دو ٹارچ لائٹ ہے. ایک کیا ہے؟ نماز ہے، اور دوسرا ہے صبر ہے. ان دونوں کو آن کرو، زندگی میں آگے بڑھتے جاؤ، انشاءاللہ ہماری مصیبتوں کو ختم کریں گے. یہ 5 چیزیں جو ہے آج کے درس کا، آج کے اس پروگرام کا پیغام ہے کہ ہماری زندگی میں جو بھی پریشانیاں آتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے آپ لوگ بڑے ہوشیار عقل مند لوگ ہیں، ہر جائز طریقے کو اپنائیے، آگے بڑھتے رہیے. لیکن آج کے درس میں نے روحانی چیزیں، ہمارے اللہ اور اس کے رسول نے جو باتیں بتائی، وہ 5 چیزیں بتائی کہ آدمی جو ہے دعا کا سہارا لے،
دوسرا جو اخلاص پیدا کرے، تیسرا کیا ہے خاص طور پر اچھے دنوں میں اللہ کو یاد کرے، چوتھا کرنے کا کام کیا ہے غریبوں کی، محتاجوں کی، ضرورت مندوں کی جو ہے آدمی مدد کرے، اور پانچواں کام کرنے کا کیا ہے نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگے۔ اور یقین مانیے کہ جب ہم ان پر عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہماری زندگی کی مصیبتوں کو ختم فرمائیں گے اور ہماری تکلیفوں کو ختم فرمائیں گے۔ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالی ہمارے مصیبتوں کو ختم فرمائے، ہماری بلاؤں کو ختم فرمائے، ہمیں صحت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ جو حضرات بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور جو اہل ایمان اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اور خصوصیت کے ساتھ فلسطین اور غزہ کے مسلمان جو دشمنوں کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان پر رحم فرما، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ ظالم کے حق میں اگر ہدایت ہے تو اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما، اور ہدایت نہیں لکھا ہوا ہے تو اللہ انہیں نیست و نابود فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔